بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل دین کا پیغام۔ سوال: صبح اٹھ کر سب سے پہلی چیز کیا کرنی چاہیے؟ جواب ہے بسم اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ دن میں برکت اور حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوال: نماز فجر کی فضیلت مختصر طور پر کیا؟ جواب: فجر دل کی روشنی دیتی ہے اور رزق میں برکت لاتے ہیں۔ یہ دن بھر کی روحانی طاقت کا محور ہے۔ سوال ہے: والدین کی رضا کیوں ضروری ہے؟ جواب: والدین کی خوشی اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب کرتی ہے۔ ان کی نافرمانی دنیا و آخرت میں خسارہ پیدا کرتی ہے۔ سوال: قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کا فوری فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے دل کو سکون اور زندگی میں رہنمائی ملتی ہے۔ اس سے گھر کا ماحول بھی نورانی ہوتا ہے۔ سوال: سچ بولنے کا دنیا و آخرت میں کیا فائدہ؟ جواب: سچ انسان کو عزت اور بلند مقام دلاتا ہے۔ قیامت میں سچ کو نیک لوگوں کے ساتھ شمار ہوں گے۔ سوال: غیبت سے بچنے کا آسان طریقہ؟ جواب: زبان پر قابو اور دل میں حسن ظن رکھنا۔ اگر بات ضروری نہ ہو تو خاموش افضل ہے۔ سوال: دعا کب سے مؤثر محسوس ہوتی ہے؟ جواب: جب دل خالص اور عاجزی سے مانگا جائے، رات کے آخری پہر اور سجدے میں قریبی پن محسوس ہوتا ہے۔ سوال ہے: توبہ کی قبولیت کی شرط کیا؟ جواب: پشیمانی، گناہ چھوڑنا اور مستقبل میں نہ دہرانے کا عزم۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، سچی توبہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ سوال: صدقہ کیوں دینا چاہیے؟ جواب: صدقہ بلا خوف بھی رزق بڑھاتا ہے اور دل ہلکا کرتا ہے۔ یہ مصیبتوں سے بچانے اور رحمت لانے کا ذریعہ ہے۔ سوال ہے: وضو کے روحانی فوائد کیا ہیں؟ جواب: وضو نہ صرف جسمانی پاکیزگی بلکہ گناہوں کے چھوڑنے، دبے بھی کم کرتا ہے۔ یہ نماز کے لیے دل کو تیار کرتا ہے۔ سوال ہے: نیک صحبت کا اثر کیا ہے؟ جواب: اچھی صحبت انسان کو اچھے اعمال کی طرف راغب کرتی ہے۔ خراب صحبت اکثر ایمان میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ سوال: سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ سوال: نیک عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ جواب: نیت پر۔ جیسا کہ حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ خالص نیت کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا۔ سوال: سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی مسلمان ایذا نہ دے۔ سوال: عورت اگر روز قرآن پاک کی تلاوت کرے تو گھر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: گھر میں سکون اور رحمت نازل ہوتی ہے اور برکت کے دروازے کھلتے ہیں۔ سوال: کون سا عمل انسان کی عمر اور رزق میں برکت بڑھاتا ہے؟ جواب: صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں اور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سوال: رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور نیند عبادت بن جاتی ہے۔ سوال: صبح کے وقت کون سی دعا پڑھنے سے پورے دن حفاظت میں رہتا ہے؟ جواب: خواب میں کعبہ دیکھنے کی کیا؟ سوال: خواب میں کعبہ دیکھنے کی کیا؟ جواب: یہ سعادت اور دین پر ثابت قدمی کی نشانی ہے۔ سوال: عورت کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا کس عبادت کے برابر ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد کے برابر اجر رکھتا ہے۔ سوال: خواب میں قرآن پاک دیکھنا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: ہدایت، علم اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے۔
سوال: جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سوال: کون سا عمل رزق کی تنگی دور کرتا ہے؟ جواب ہے: وقت پر نماز پڑھنا اور صدقہ دینا رزق میں برکت لاتا ہے۔ سوال: ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا کس عذاب میں مبتلا ہوتا ہے؟ جواب: دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم کا عذاب۔ سوال: قرآن پاک کے مطابق سب سے بہترین لباس کون سا ہے؟ جواب: تقویٰ کا لباس۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 26۔ سوال: خواب میں دودھ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ جواب: پاکیزگی، رزق اور دین میں مضبوطی کی علامت ہے۔ سوال: عورت اگر گھر میں سستی کرے تو کیا نقصان ہے؟ جواب: دنیا میں بے سکونی اور آخرت میں سخت حساب۔ سوال: کون سے گناہ سے انسان کی روزی رک جاتی ہے؟ جواب: جھوٹ بولنے اور گناہوں پر اصرار کرنے سے۔ سوال: جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے: قیامت کے دن روشنی نصیب ہوگی۔ سوال: کون سا ذکر قبر کو روشن کرتا ہے؟ کثرت سے۔ جواب: کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ کہنا۔ سوال: خواب میں بارش دیکھنے کی کیا علامت ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رزق کی زیادتی کی خوشخبری ہے۔ سوال: عورت اگر پردہ کرتی ہے تو اسے کیا انعام ملے گا؟ جواب: جنت میں عزت اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت۔ سوال: غیبت کرنے کا دنیاوی نقصان کیا ہے؟ جواب: اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ سوال ہے: قرآن پاک کے مطابق سب سے بہتر کلام کون سا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ سوال: مسکرانا کس کے برابر نیکی ہے؟ جواب ہے: اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے۔ سوال: خواب میں روشنی دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ جواب: ہدایت اور دین پر مضبوطی کی نشانی ہے۔ سوال: نماز نہ پڑھنے والے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جواب ہے: آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ سوال: کون سی دعا دروازے پر رحمت لاتی ہے؟ جواب: السلام علیکم کہنا گھر میں برکت اور سکون لاتا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم ہے؟ جواب: تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ سوال: عورت اگر شوہر کو راضی کرے تو کیا ملتا ہے؟ جواب ہے: جنت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ سوال ہے: قرآن پاک کی کس آیت کو آیت الکرسی کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 جو حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سوال ہے: خواب میں سفید کپڑے دیکھنے کی کیا علامت ہے؟ جواب: پاکیزگی اور نیکی کی دلیل ہے۔ سوال: جھوٹ بولنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ سوال: خواب میں پانی دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: صاف اور بہتا ہوا پانی عام طور پر رحمت، رزق یا علم کی خوشخبری کی علامت ہوتا ہے۔ گندا یا طغیانی پانی مشکلات، فتنہ۔
سوال: قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 242 سب سے طویل ہے جو قرض اور مہادت۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس شخص کو اسلام کی دعوت دی؟ جواب ہے سب سے پہلے حضرت خدیجہ، پھر حضرت علی اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سوال: قرآن پاک کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کس جگہ پر دنیا میں اتارے گئے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، سری لنکا میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ سوال: کعبہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کی۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب ہے سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی سورت ہے جس میں صرف 3 آیات ہیں۔ سوال ہے سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی اذان دی تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب ہے انہیں احسن القصص یعنی بہترین کہانی کا قصہ کہا گیا ہے۔ سوال: سب سے زیادہ روزے رکھنے والے نبی کون تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام جو ایک دن روزہ رکھتے اور پھر ایک دن چھوڑتے تھے۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی کون سی آیت تھی؟ جواب: سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ معجزہ ہے۔ سوال: سب سے زیادہ ذکر کی جانے والی شخصیت قرآن پاک میں کون ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ سوال: سب سے پہلے ایمان لانے والے بچے کون تھے؟ جواب: حضرت علی علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لانے والے بچے تھے۔ سوال: سب سے پہلے کس نے غلاف کعبہ ڈالا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے غلاف ڈالا۔ سوال ہے سب سے پہلی وحی کس غار میں نازل ہوئی؟ جواب: غار حرا میں جو جبل نور پر واقع ہے۔ سوال: سب سے پہلی ہجرت کہاں کی گئی؟ جواب: حبشہ کی طرف جہاں نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ سوال: قرآن مجید میں کس پرندے کا ذکر آیا ہے؟ جواب: ہدہد کا ذکر سورۃ النمل میں ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد تھا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو کفن سے نکالا جائے گا؟ جواب: نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ سوال: سب سے پہلا قبلہ کون سا تھا؟ جواب: بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، بعد میں کعبہ کی طرف حکم آیا۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی مرتبہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے؟ جواب: 114 بار لکھی ہے لیکن سورۃ التوبہ کے شروع میں نہیں لکھی گئی۔ سوال: سب سے پہلے قلم کس نے ایجاد کیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا علم عطا فرمایا۔
سوال: کس پیغمبر کو سب سے زیادہ صبر کی آزمائش دی گئی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کو، جنہوں نے سخت بیماری اور مشکلات میں بھی صبر کیا تھا۔